اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاؤ آر یو گرلس؟ اچھا، ابھی آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ٹاپک ہمارا پاکستان کا ثقافتی ورثہ۔ تو اس بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھیں تو 5000 سال پہلے اس زمین میں پر انسان مہذب اور منظم انداز میں رہتے تھے۔ شمال مغربی دروں سے حملہ آوروں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو کئی علاقے جو تھے جن کا تعلق اس برصغیر سے تھا اور جن لوگوں کا تعلق ادھر سے تھا، اس کے برصغیر کے شمال مغربی علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ لاہور اور ملتان تک پہنچے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو مستقل طور پر ان علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ فنکار، شعراء، ماہرین تعمیرات، موسیقار اور دیگر فنون جو تھے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ یوں وادی سندھ میں یونان، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا سے آنے والے فنون کا امتزاج ہوا اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھا، جس میں ملی جلی ثقافت اور تہذیب ابھری۔ 712 میں محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان وادی سندھ میں داخل ہوئے تو مقامی ثقافت پر اسلامی اور عرب ثقافت کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ مسلمانوں نے پورے جو ہے اس میں برصغیر میں اپنا جو ہے وہ رنگ جمایا، یعنی ثقافت میں زیادہ تر ہمیں اثرات جو ہے وہ مسلمانوں کے نظر آتے ہیں۔ ہر شعبے میں ان کے فنون نے مقامی لوگوں پر اثر ڈالا۔ وادی سندھ بلکہ برصغیر پر بھی 19ویں صدی کے وسط تک مسلمان جو ہیں وہ حکمران رہے۔ ان کا جب اقتدار ختم ہوا تو انگریزوں کی جو ہے نا وہ آمد ہوتی ہے، ساتھ ہی ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ تو انگریزوں کی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ آئی اور پھر بعد میں وہ یہاں اس علاقے کی حکمران بن گئی۔ دیگر یورپی اقوام نے بھی انگریزوں کے ساتھ ساتھ قسمت آزمائی کی۔ یوں برصغیر میں فرانسیسی اور پرتگیز بھی وارد ہوئے۔ یورپی اقوام کی ثقافت نے جنوبی ایشیا کو کافی حد تک بدل دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انگریز حکومت کے دور میں مسلمان جو ہیں ان کو اپنی ثقافت کمزور ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہوئی، اور تو اس وقت پھر انہوں نے غلامی کی جو زنجیریں تھیں ان کو توڑنے کا فیصلہ کیا اور دیگر ہندوستانی اقوام کے ہمراہ 1857 میں جنگ آزادی لڑی۔ لیکن کیا ہوا کہ کئی وجوہات کی بنا پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ناکام ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا کہ اس علاقے میں انگریزوں کا جو غلبہ تھا وہ ہونا ہی تھا۔ مسلمان اس صورتحال میں کیا ہو گئے، بے بس اور لاچار ہو گئے، اور اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنا اور اپنی ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہونا شروع ہو گیا۔ اگر ہم اس کے برس دیکھیں تو اس وقت برصغیر میں ہندو اور سکھ اور عیسائی جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور ان کو مکمل جو ہے وہ آزادی حاصل تھی۔ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ معاشرتی اور مذہبی طور پر اپنی مرضی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ مسلمانوں پر جو ہے ان کی زندگی آہستہ آہستہ تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کے تعلیمی، مذہبی اور ثقافتی ادارے بند کر دیے گئے، اور ان کی جو علیحدہ سے جو حیثیت تھی وہ کچلنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ جنگ آزادی کے بعد اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا کوئی انتظام باقی نہ رہا، اور جو ہندو تھے انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے بولنا شروع کر دیا، آواز اٹھانا شروع کر دی اور اپنے عقیدے جو ہیں ان کو ابھارنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے جو عقیدے تھے ان کے خلاف انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ آریہ سماج سنگٹھن، شدھی برہمن سماج اور دیگر
جو ہندوانہ فرقہ وارانیت تنظیمیں تھیں، انہوں نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ تباہی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ بات بہت قریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ اسلام اور اس کے جو ہے نا پیروکار، ان کی جو ہے نا برصغیر میں ان کا استحصال بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ان کی بقا جو ہے وہ مشکل میں ہوتی جا رہی ہے۔ تحریک علی گڑھ میں سر سید احمد خان کی قیادت میں مسلمانوں اور ان کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق کو بچانے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھایا۔ پھر کیا ہوا کہ تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا باعث بنی۔ اس تحریک کے تحت اسکول بنائے گئے اور اس کے بعد علی گڑھ کالج بنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی کالج جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ اب مولانا شبلی، مولانا حالی، مولانا ڈپٹی نذیر احمد، محسن الملک اور وقار الملک سمیت کئی مسلم اکابرین نے سر سید کا ساتھ دیا۔ ان قائدین کے کام کو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال نے جاری رکھا۔ یہ سارے نام امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے شارٹ کوسچن کے لیے پریپیئر کرنے ہیں۔ مسلمانوں کی ثقافت کی انفرادی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے تحریک نے قابل قدر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ برصغیر کے طول و عرض میں سر سید کے انداز میں ہی دوسرے جو ہیں مسلمان اکابرین، انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دیں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، حلیم کالج کانپور اور ایسے کئی ادارے وجود میں آئے جو مسلم ثقافت کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ رقبے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو رقبے کے اعتبار سے وادی سندھ موجودہ پاکستان کا بڑا حصہ ہے۔ یوں یہ وادی مسلمانوں کا جو ہے وہ مرکز بن گئی۔ اہل پاکستان کو وادی سندھ نے بیش قیمت جو ہے ثقافتی ورثے سے نوازا۔ وہ بہت خوش قسمت ہیں اور فخر کر سکتے ہیں کہ ان کی تہذیب و ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ پاکستان کے ورثے میں سب سے قیمتی اضافہ مغل دور میں ہوا۔ پاکستان کا ورثہ جمالیاتی ذوق اور اعلیٰ پائے کے علوم و فنون اور اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے دنیا بھر میں جو ہے وہ اہل فکر و نظر کی توجہ کا مرکز رہا اور اس کو بہت زیادہ اہمیت ملی۔ پاکستان کے مختلف فنون کے حوالوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اب موجودہ صورتحال میں فن پاروں کی مشاہدہ کرتے ہیں تو دنیا کے مختلف علاقوں سے سیاح ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ برصغیر پر مسلمانوں نے 1000 کے لگ بھگ حکومت کی، اور اس دوران مسلمان فنکاروں نے مختلف شعبوں میں حیرت انگیز کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا۔ موسیقی، فن تعمیر، خطاطی، سنگ تراشی، شاعری اور مصوری وغیرہ میں دنیا بھر میں نام کمایا۔ پاکستانی عوام اپنے ثقافتی ورثے پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، کیونکہ اس میں 1000 سال سے زیادہ جو ہے جب مسلمانوں نے حکومت کی تو اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں مسلمانوں نے جو شاہکار پیش کیے، ان کی ایک اجمالی تصویر پیش کی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جی فن تعمیر۔ مسلمان ماہرین تعمیرات نے مسلم دور میں
حکومت پورے برصغیر میں بہت سی شاندار عمارتیں بنائیں۔ درجہ ذیل عمارات تقسیم برصغیر کے بعد بھارت کے علاقے میں چلے گئے۔ لال قلعہ دہلی، شاہی مسجد دہلی، تاج محل آگرہ، شاہی قلعہ آگرہ، قطب مینار دہلی، ہمایوں، اکبر اور شیر شاہ سوری کے مقبرے پاکستان کے علاقے میں درجہ ذیل عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ جہانگیر کا مقبرہ لاہور، نور جہاں کا مقبرہ لاہور، شاہی مسجد لاہور، شاہی قلعہ لاہور، چوبرجی لاہور، شالامار باغ لاہور، مسجد وزیر خان لاہور، جامع مسجد ٹھٹھہ، جامعہ شیر شاہی مسجد بھیرا اور مسجد مہابت خان پشاور، رہتاس اور اٹک کے قلعے، مقبرہ شاہ رکن عالم ملتان۔ مسلم فن تعمیر نے پہلے سے موجود ہندو فن تعمیر پر برتری حاصل کی اور اپنی جملہ صفات کی وجہ سے اسے غالب درجے حاصل ہوا۔ یہاں سے گرلز آپ نے جو ہے نا اس ٹاپک کو، یہ جو فن تعمیر کا آ رہا ہے، یہاں سے ایک شارٹ کوشچن آ جاتا ہے۔ جب ہم ایکسرسائز کی شارٹ کوشچن کریں گے تو اس میں بھی ہمیں نظر آئے گا شارٹ کوشچن، اور ویسے بھی بورڈ میں بھی آ چکا ہے، امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ساتھ ہی دیکھ لینا ہے کہ یہ جو ٹاپک آ رہا ہے یہ آپ نے شارٹ کوشچن کے لیے جو ہے نا وہ پریپیئر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے نام نہیں بھی کرنے تو اس میں سے کم چار عمارتوں کے جو نام جو ہیں وہ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، نیکسٹ ٹاپک میں ہم اس سے آگے ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔